اولئک هم الراشدون، جن کے دلوں میں یہ 5 باتیں موجود ہو، اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو دلوں میں ان 5 چیزوں کو جگہ دو۔ ایمان کو سب سے محبوب ترین اثاثہ، سرمایہ سمجھو۔ ایمان سے اپنے دل کی دنیا کو مزین کر دو۔ کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، عصیان سے نفرت کرو۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے اولئک هم الراشدون، جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائے یہی راشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ جو 5 خوبیاں ہیں نا، یہ تمہارے کمال کی بنیاد پر، تمہاری قابلیت اور صلاحیت اور مہارت کی بنیاد پر یہ نعمتیں تمہیں نہیں ملی ہے۔ فضلا من اللہ، یہ نعمتیں تمہیں اگر کسی کو مل جائے میرا رب کا فضل ہے۔ ونعمتا، یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، واللہ، اور اللہ تعالی علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق بن سکتا ہے، کون اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے، کون اس نعمت کے قابل ہے اور کون اس نعمت کے لیے قابل نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس نعمت والے لوگ، وَإِن طَائِفَتَانِ، وامنا اور ان من اگر، طائفتانی 2 گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے۔ لڑنا کوئی محبوب مرغوب پسندیدہ کام نہیں ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس جرم کے مرتکب ہونے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مومن ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑنے کے باوجود بھی وہ ایمان پر قائم ہے، ایمان پر باقی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے اہل ایمان میں سے، تیسرا گروہ، تیسری جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں جماعت کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، صلح کرنے کے بعد جو صلح کو توڑے وہ باغی ہے۔ میں آپ کو اس نقطے کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ صلح کرنے کے بعد صلح توڑنے پر جو گروہ آ جائے وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیا ہے؟ باغی ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں بٹھا لیں۔ فَإِن بَغَتْ، صلح کرنے کے بعد اگر زیادتی کر لے، إِحْدَاهُمَا، ان دونوں گروہوں میں سے گروہ علی الاخری، دوسرے گروہ پر، اللہ تب کیا کرنا ہے؟ پہلی فرصت میں اگر اہل ایمان کی 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان صلح کرانا ہے۔ فَإِن بَغَتْ، صلح کے بعد، لفظ بغت صلح کے بعد، صلح کے بعد اگر کوئی گروہ بغاوت کر جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب تمہاری ذمہ داری اس باغی جماعت سے لڑنا، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کی طرف پلٹ نہیں آتی،
اس وقت تک اس جماعت کے ساتھ لڑنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَإِن فَاعَتْ، اگر وہ باغی جماعت واپس پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر بھی یہاں پر صلح کرانا ہے عدل کی بنیاد پر۔ یہاں پر بڑاس نہیں نکالنا ہے، غصہ نہیں نکالنا ہے۔ پہلے ہم نے صلح کرا دیا، اب یہ باغی جماعت اس نے بغاوت کر دی ہے تو لہذا نہیں، یہاں پر بھی عدل سے کام لینا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ان سب کے بعد انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کا رشتہ ایک ہی ہے آپس میں۔ انسان ہونے کے ناطے اگر لڑائی ہو بھی جائے، جھگڑا ہو بھی جائے، قتل و قتال ہو بھی جائے، انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور صلح کراتے ہوئے اللہ کا تقوی، اس کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 28 اور 12 کے اوپر۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں مجھے اور علی بن عبداللہ بن عباس کو، مجھے اور علی جو بیٹا ہے عبداللہ کا، عبداللہ بیٹا ہے عباس کا، عباس بیٹا ہے عبد المطلب کا، عبد المطلب بیٹا ہے ہاشم کا، ہاشم بیٹا ہے سردار عبدی مناف کا۔ اکرمہ تابعی اور علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کس نے بھیجا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے۔ آسان لفظوں میں جناب عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے جناب علی بن عبداللہ اور اپنے شاگرد تابعی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، ہمیں حکم دیا فانطلقا، آپ دونوں جائیے کس کی طرف؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث میں صرف یہاں تک ہے کہ آپ دونوں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جا کر حدیث سماعت فرما لیں۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم نے صحیح بخاری کی انہی راویوں کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے، اس میں یہ صراحت موجود ہے، جناب عبداللہ بن عباس جناب اکرمہ سے اور جناب علی بن عبداللہ بن عباس سے فرمانے لگے انطلقا الى ابی سعید الخدری فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، جناب عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ علی بن عبداللہ سے اور اکرمہ سے آپ دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیے اور جناب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے خوارج سے متعلق حدیث سماعت کر کے آئیے۔ اب سوال جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج، اس بات کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا دے، جب خوارج کا فتنہ اٹھا تو خوارج کو علمی بنیاد پر سب سے پہلے خوارج پر اتمام حجت قائم کرنے کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن 48